یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ خوف، بڑے ہوں یا چھوٹے، زندگی میں ہم سب کو خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چند لوگ اونچائی سے، اندھیرے سے یا بھیڑ سے ڈرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ہوں گے جنہیں سانپ، بچھو، کیڑے اور جانوروں سے ڈر لگتا ہے، اور یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ چند مخلوقات بہت خطرناک ہوتی ہیں، جان لیوا بھی۔ لیکن بے شمار فوبیاز آج کل ڈائگنوز ہوتی ہیں جو عام لوگوں کی عقل سے باہر ہیں۔ گلوبوفوبیا غبارے سے خوف کا نام ہے، زینتوفوبیا پیلے رنگ سے خوف، پھگونوفوبیا داڑھی سے خوف کو کہتے ہیں۔ آج کا سچا واقعہ شاید آپ کے اندر ٹھیفوفوبیا کو جگا دے، کیونکہ یہ زندہ دفن ہونے کا خوف ہے۔ اس عجیب واقعے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آگے دیکھتے جائیے، کیونکہ یہ ہے ینگ این کی کہانی۔ امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر لیسی میں 16 اکتوبر 2022 اتوار یعنی سنڈے کا دن تھا۔ دوپہر کے 12:50 بج رہے تھے کہ ایک 911 آپریٹر نے یہ کال ریسیو کی۔ 911, what are you reporting? Hello? Hello? Can you hear me? What's going on there? Okay, I'm going to get help started to you. Hold on for me for just a second. Do you know the address that you're at if I said it? Hold on, I'm going to get help started for you, okay? ایمرجنسی 911 کی آپریٹر نے پولیس افسران کو بتایا کہ اس کا اندازہ تھا کہ فون کرنے والی عورت کے منہ پر پٹی لگی تھی۔ وہ بات کرنے کی قابل نہیں تھی، لیکن اس کی چیخوں سے ظاہر تھا کہ وہ ڈری ہوئی تھی اور ہیلپ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپریٹر نے نوٹ کیا کہ اچانک وہ عورت بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ لمحے مار توڑ کی آواز اور کتے کی بھونکنے کی آواز آئی اور پھر کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ افسران نے کال کرنے والی کے سیل فون نمبر اور سیل ٹاور کے ذریعے اس کا ایڈریس ڈھونڈ نکالا۔ ایک پولیس کار اس پتے پر روانہ کر دی گئی۔ دن کے 12:56 جب پولیس افسران بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو انہیں گھر کا گراج کھلا ہوا ملا۔ مین دروازہ کھلا پڑا تھا اور گھر خالی تھا۔ یہ ایڈریس پولیس کا جانا پہچانا تھا کیونکہ اس گھر سے گھریلو تشدد یعنی ڈومیسٹک وائلنس کی شکایت منسلک ہوئی تھی۔ ریکارڈز چیک کرنے کے بعد پولیس افسران کو معلوم ہوا کہ 42 سالہ ینگ این نامی خاتون نے چند مہینے پہلے اپنے شوہر 53 سالہ چھے کھایونگ این کے خلاف ریسٹریننگ آرڈر لکھوایا تھا تاکہ وہ اس کے قریب نہ آ سکے، لیکن حال ہی میں اس نے اپنی شکایت واپس لے لی تھی۔ ابھی پولیس افسران گھر کی تلاشی لے ہی رہے تھے کہ این فیملی کے بچے گھر واپس آ گئے۔ ان کی بیٹی عمر 20 سال اور بیٹا عمر 11 سال۔ بیٹی افسران کو بتاتی ہے کہ اس کے والدین نے علیحدگی اختیار کی ہوئی تھی اور ان کا ڈیورس عنقریب ہونے والا تھا۔ باپ چھے کھایونگ چند مہینوں سے دوستوں کے پاس رہ رہا تھا۔ گھر صرف ہفتے میں ایک بار صرف اپنے کپڑے دھونے آتا تھا۔ لڑکی نے کہا کہ صبح کو دونوں بچے اور ماں
چرچ گئے تھے۔ سنڈے سروس سے واپس آنے کے بعد ماں گھر کی صفائی میں مشغول تھی اور بچے خریداری کرنے شاپنگ مال چلے گئے تھے۔ جب وہ دونوں باسکن رابن سے آئس کریم کھا کر نکلے تو انہیں ماں کے فون سے ایمرجنسی نوٹیفیکیشنز ملی، جس میں گھر کی لوکیشن کے GPS کوآرڈینیٹس ان کے پاس پہنچے۔ یہ میسج دیکھتے ہی بیٹی نے گاڑی فوراً گھر کی طرف دوڑائی۔ ڈیٹیکٹیوز محلے والوں سے پوچھ گچھ کرتے ہیں اور گھر کے سامنے رہنے والا پڑوسی اپنے سیکیورٹی کیمرے کی CCTV فوٹیج انہیں دکھاتا ہے۔ ویڈیو میں سفید شرٹ اور کالی شورٹس پہنا ہوا ایک مرد نظر آتا ہے۔ وہ گھر سے نکل کر سڑک پر کھڑی ہوئی وین گھر کے گراج میں پارک کرتا ہے اور گراج کا دروازہ بند کرتا ہے۔ پھر چند ہی منٹ بعد گراج کا دروازہ کھلتا ہے، وین ریورس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور پھر محلے سے تیزی سے نکل جاتی ہے۔ اتفاق سے اسی وقت سڑک پر پولیس کی گاڑی داخل ہوئی تھی۔ CCTV فوٹیج دیکھ کر بیٹی اپنے باپ کو پہچان لیتی ہے۔ چے کایونگ این کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو جاتا ہے۔ اس کی وین کی لائسنس پلیٹ اور تفصیل آس پاس کی پولیس اسٹیشن کے درمیان شیئر کی جاتی ہے۔ 17 اکتوبر 2022 رات کے 12:51 ینگ این کی گمشدگی کو 12 گھنٹے ہو گئے تھے کہ ایک بکھرے بالوں اور پھٹے کپڑوں والی عورت جنگل کے قریب کسی کے گھر پر زور زور سے دروازہ پیٹتی ہے۔ گھر والے اس کا حلیہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور دروازہ نہیں کھولتے، البتہ 911 ڈائل کرتے ہیں۔ جیسے ہی تھرسٹن کاؤنٹی شیرف کا ایک ڈیپیوٹی وہاں پہنچتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک عورت اندھیرے میں گھر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ڈیپیوٹی فلیش لائٹ سے اس پر روشنی ڈالتا ہے اور اسے فوراً پہچان لیتا ہے۔ وہ ینگ این تھی جس کی لاپتہ ہونے کی رپورٹ اس کے شیرف کے آفس تک پہنچ گئی تھی۔ جب ینگ کو احساس ہوا کہ ڈیپیوٹی پولیس آفیسر ہے، وہ چیختے ہوئے ڈیپیوٹی پر لپک گئی اور کہنے لگی، میرا شوہر مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈیپیوٹی نے غور کیا کہ ینگ کے چہرے اور بالوں میں ڈکٹ ٹیپ پھنسا تھا، اس کے ہاتھ اور ٹخنوں میں بھی ڈکٹ ٹیپ لپٹا ہوا تھا۔ میرا شوہر ابھی بھی جنگل میں کہیں ہے، وہ آفیسر کو ڈرتے ہوئے تھرتھراتے ہوئے بتاتی ہے۔ کہتی ہے کہ وہ آدھے گھنٹے سے جنگل میں بھاگ رہی تھی اور جب اسے روشنی نظر آئی تو وہ دوڑتے ہوئے اس گھر تک پہنچ گئی۔ ینگ کے سینے سے خون بہہ رہا تھا، پورے جسم پر جگہ جگہ زخم، نشان اور خراشیں تھیں۔ اس کے کپڑے اور بال مٹی سے ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ پریشان حال تھی، سہمی ہوئی تھی، شدید ذہنی اور جسمانی شوق سے گزر رہی تھی۔ ایمبولنس کو بلایا جاتا ہے، ینگ این کو چیک اپ اور علاج کے لیے ہسپتال لے جایا جاتا ہے۔ ینگ این نے جلد انکشاف کیا کہ پچھلے دن جب وہ گھر پر اکیلی تھی تو چھے وہاں ڈیورس کے بارے میں بات کرنے آیا تھا، اور جب ان کی گفتگو پیسوں پر آئی تو چھے کو غصہ آ گیا تھا۔ اس نے کہا، تمہیں اپنی پینشن کا آدھا حصہ دینے سے بہتر ہے کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں۔ ینگ این نے بتایا کہ اس کا شوہر امریکی فوج کے لیے انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ وہ اپنی فیلڈ کا ذہین اور باصلاحیت انسان سمجھا جاتا تھا۔ ینگ نے کہا کہ چھے کو ریٹائرمنٹ میں اچھی تگڑی رقم ملنے والی تھی۔ ینگ نے چھے کو گھر سے جانے کو کہا اور وہ اپنے کپڑے بدلنے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ چھے نے ینگ کا پیچھا کیا، اس پر حملہ کیا، اس کے سر پر 4-5 گھوسے مارے اور اسے زمین پر گرا دیا۔ پھر چھے نے اس کے ہاتھوں، رانوں اور ٹخنوں کو ڈکٹ ٹیپ سے باندھا۔ ینگ کی آنکھوں اور منہ پر ڈکٹ ٹیپ کی پٹی باندھ دی۔ جب چھے کمرے سے باہر نکلا تو ینگ کو یاد آیا کہ وہ اپنی ایپل گھڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ایپل واچ سے 911 ڈائل کیا۔ اسے آپریٹر کی آواز آ رہی تھی، لیکن منہ پر پٹی کی وجہ سے وہ بات چیت نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چھے واپس آیا اور ینگ کو سیڑھیوں پر گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گیا، گراج میں کھڑی وین میں اسے پھینک دیا۔ ینگ نے پولیس افسران کو بتایا کہ گراج سے نکلنے سے پہلے چھے کو احساس ہوا کہ ینگ ایپل واچ پہنی ہوئی تھی تو اس نے ہتھوڑی سے گھڑی کو توڑ ڈالا۔ 10-15 منٹ تک گاڑی چلی اور رک گئی۔ چھے نے ینگ کو
گاڑی سے نکال کر جنگل کی زمین پر چھوڑ دیا اور ایک بیلچے یعنی شول کے ذریعے گڑھا کھودنے لگا۔ جب وہ تھک ہار گیا تو اس نے ینگ کو کھودی ہوئی قبر میں ڈھکیل دیا۔ ینگ نے کہا اس کے بعد چھے نے اس پر کسی نوکیلی تیز چیز سے وار کیا۔ کئی بار اس کے سینے میں وہ ہتھیار گھونپا، پھر موٹی درخت کی ٹہنیاں ینگ کے جسم پر رکھ دی اور قبر میں مٹی ڈالنے لگا۔ ینگ نے بتایا کہ وہ اپنے چہرے پر مٹی کو ہٹانے کے لیے ادھر ادھر ہلتی گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، لیکن اس نے خود کو پرسکون رہنے پر مجبور کیا۔ وہ جنگل میں اکیلے بچوں کو آخری بار دیکھے بغیر اس طرح مرنا نہیں چاہتی تھی۔ چھے نے اسے اکثر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھی، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ سچ میں ایسا کرے گا۔ ینگ نے انویسٹیگیٹرز کو بتایا کہ وہ کئی گھنٹوں تک گڑھے میں پڑی رہی اور پھر آخرکار خاموشی چھا گئی۔ ینگ بہت کم جگہ میں کھسکتی گئی، ہاتھوں اور ٹانگوں کو مروڑ مروڑ کر اس نے ڈک ٹیپ ڈھیلا کر لیا اور آنکھوں سے پٹی ہٹا لی۔ پھر وہ جسم سے درخت کی شاخوں کو ڈھکیل کر قبر میں بیٹھ گئی۔ وہ چھے کی وین کو کئی میٹر دور کھڑی دیکھ سکتی تھی۔ گاڑی کے اندر لائٹ آن تھی اور گرمی سے کھڑکیاں دھندلی ہوئی تھیں۔ ینگ احتیاط سے کھڑی ہوئی، گڑھے سے نکل کر وین سے دور بھاگنے لگی۔ 20-30 منٹ تک چاندنی میں گرتے پڑتے وہ ایک سڑک کے کنارے آ پہنچی اور اسے ایک گھر نظر آیا۔ باقی تو آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ 17 اکتوبر رات کے 8 بجے چھے کو گرفتار کیا گیا جب پولیس افسران کو کسی راہ گزر نے اطلاع دی کہ ایک مشکوک گاڑی چیہالس ویسٹرن ٹریل سے چند میل دور سڑک کے کنارے بے وجہ کھڑی ہے۔ چھے کو تھرسٹن کاؤنٹی جیل لے جایا گیا۔ 18 اکتوبر 2022 کو ڈیٹیکٹیوز کو اس قبر کا مقام مل گیا جہاں ینگ کو دفن کیا گیا تھا۔ 6 فٹ لمبے اور 3 فٹ گہرے گڑھے کے اندر ڈیٹیکٹیوز کو ینگ کے بال اور ڈک ٹیپ کے ٹکڑے ملے۔ قریب میں ہی ڈک ٹیپ سے چپکی ہوئی ینگ کی ٹوٹی ہوئی ایپل واچ برآمد ہوئی۔ چھے کے اوپر فرسٹ ڈگری قتل کی کوشش، فرسٹ ڈگری گھریلو تشدد اور اغوا کا الزام لگایا گیا۔ اس کی عدالت کی تاریخ کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا ہے۔ بہادر ینگ این ہسپتال سے چھٹی ہونے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ گھر آ گئی تھی اور اسے چند دن بعد 31 اکتوبر 2022 کو میڈیا نے ہالووین کی کینڈی خریدتے ہوئے دیکھا۔ ینگ این نے کوئی بھی بیان دینے سے پرہیز کیا۔ دوستوں، یہ تھی ینگ این کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ